بك يا حبيب الله. صدر مجلس حضرت العلام مولانا پیر محمد شہزاد احمد صاحب، رونق آستانہ عالیہ میرا شریف، حضرات علماء کرام، سامعین ذی احتشام، بحمد اللہ میں اور آپ اللہ جل شانہ کے گھر میں اس کے ذکر پاک کے حوالے سے جمع ہوئے ہیں۔ یہ ہماری ماہانہ محفل ذکر و بیان انعقاد پذیر ہے، زیر اہتمام انجمن خدام المشائخ و اہل محلہ ہادہ۔ جیسا کہ حاجی صاحب نے بھی اشارہ فرما دیا کہ بالعموم آنے والے مہینے کے موضوعات یہاں بیان ہوتے ہیں، کیونکہ یہ محفل اسلامی مہینے کے آخری بدھ کو منعقد ہوتی ہے۔ میں یاد دلاتا چلوں کہ یہ اس سلسلے کا 17واں سال ہے۔ ہمارے ساتھ پیر صاحب کی شفقت اور محبت شامل ہے، اور ہمارے محترم حاجی مشتاق صاحب، صوفی عبدالمجید صاحب اس کے لیے کوشش کرتے ہیں، اور ہمارے عزیز جناب مولانا حافظ قاری عطا محمد صاحب ہر محفل میں تشریف فرما ہوتے ہیں، اور بھی حضرات جو آج موجود نہیں شاید پہنچ جائیں شریک ہوا کرتے ہیں۔ یہ ایک محبت بھرا سلسلہ ہے۔ احباب گرامی، اس محفل کا تعلق اللہ کے ذکر کے ساتھ ہے۔ وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے۔ اس سے اندازہ لگا لیں یہ محفل کتنی بڑی ہے، کتنی اہم ہے۔ پیر صاحب کہ مجھے ان کے ایسے اوصاف جو میرے علم میں ہیں شاید عام لوگوں کی اس طرح توجہ نہیں ہے، بڑے ہی تحقیقی ذہن کے مالک ہیں، اور شریعت کی اتباع کا اتنا جذبہ ہے کہ ذرا سی بات اہل علم سے مشورہ کیے بغیر زبان تک نہیں لاتے۔ تو اس سلسلے کی سرپرستی فرما رہے ہیں کہ اس کی یہ رونق، چمک دمک، اس کی برکت الحمدللہ ہمیں حاصل ہو۔ سبحان ایک جملہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ اکثر وہ باتیں ہیں کہ مَن لَمْ يَعْرِفْ أَهْلَ زَمَانِهِ فَهُوَ جَاهِلٌ۔ یہ جاہل کون ہوتا ہے؟ جو اپنے دور کے لوگوں کو نہ سمجھے۔ اصل جاہل وہ ہوتا ہے جو اپنے ماحول کو نہ سمجھے، جو فکری فضا کو نہ سمجھے، وہ جاہل ہوتا ہے۔
خواہ اس نے کتاب میں کتنی کیوں نہ پڑھ رکھی. اب ہمارا جو دور، ایک دور ہم پیچھے چھوڑ کے آئے جو میری عمر کے لوگوں کو تو بہت اچھی طرح یاد ہے کہ ہر مسلمان کسی نہ کسی سلسلے میں کسی نہ کسی شیخ طریقت کے ساتھ اپنا تعلق جوڑتا تھا. اور وہ تعلق جوڑنے کے بعد زندگی بھر لوگ اس تعلق کو نبھاتے بھی تھے، جس کی برکت سے لوگوں کے عقیدے محفوظ تھے. ایک تقدس کی فضا ہمیں حاصل تھی. اب یہ آ گیا دور نیٹ کا. ایک وقت تھا کہ جب خاص طور پر چھوٹے قصبوں کے دیہات کے لوگ شہروں کی خرابیوں سے بچے ہوئے تھے. یہاں اور طرح کا ماحول تھا، شرم و حیا کا ماحول تھا، فکری انتشار سے لوگ بچے ہوئے تھے. اب صورتحال یہ بن گئی کہ نیٹ پر جو بھی امامہ باندھ کے آ جائے، جو بھی جبہ پہن کے آ جائے، خواہ وہ کتنا بڑا بد مذہب کیوں نہ ہو، کتنا بڑا گستاخ کیوں نہ ہو، اب لوگوں کو اس کی تمیز ہی نہیں. ہر کسی کی میں بات سننے کے لیے تیار رہتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ اب دنیا میں کفر و الحاد بھی بڑھ رہا ہے اور بدعقیدگی بھی بڑھتی جا رہی ہے اور فحاشی اور بے حیائی بھی بڑھتی جا رہی ہے. بے شک بے شک. اب خطیب کی ذمہ داری اس میں کیا ہے؟ ایک واقعی ذوق بنانا ہے، خطیب نے ذوق بنانا ہے. ذوق تک بات کو نہ رکھیے. یہ دور فکری انتشار کا دور ہے. لوگ نہیں جانتے ہوتے کہ بولنے والا کون ہے، کہاں سے آیا ہے، اس کا آگا پیچھا کیا ہے. وہ ظاہری صورت دیکھ رہے ہیں بنی سمری، اس سے اثر لیتے ہیں. اب لوگ قرآن کی آیتیں پڑھ رہے ہیں، حدیثیں پڑھ رہے ہیں اور اللہ رسول کا نام لے کر لوگوں کو اللہ رسول کا باغی بنا رہے ہیں. اس لیے ہر دور سے زیادہ اپنے کھڑے علماء کے ساتھ وابستگی لازم ہو گئی ہے. کہ ایک بندہ کہ آپ کے امام صاحب ہیں، ان کے شب و روز آپ کے سامنے ہیں، ان کی زندگی پوری آپ کے سامنے ہے، تو آپ کو ان پر اعتماد ہے، آپ ان پر اعتماد کر سکتے ہیں. اب جس کے بارے میں آپ کو کچھ پتا نہیں، یہ کون ہے، اس کا مقصد کیا ہے، ہمیں وہاں سنا رہا ہے، اس کی اپنی زندگی کیسی ہے، پتہ ہی کوئی نہیں ہوتا. اب وہ عجیب عجیب نام رکھ کر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. ایسے میں علماء کی ذمہ داری ہے کہ ایسے لوگوں کی پہچان کروائیں. اب پہچان، ان کی پہچان ہم کیسے کروائیں جن کی حاضری کوئی نہیں. وہ 72 ہے، 72 کی پہچان کون کرائے، ایک کی پہچان کیوں نہ کرا دی جائے. امت بچ جائے گی 73 فرقوں میں، 72 دوزخی، ایک جنتی. اب کیوں نہ ایک کی بات کی جائے، کیوں نہ ایک کی پہچان کرا دی جائے کہ جو بھی اس ایک جماعت سے، ایک والوں کی جماعت سے ذرا برابر بھی ہٹا ہوا ہو، اس کو انہی 72 میں جانو اور اس کے قریب بھی نہ جاؤ.
بے شک بے شک. یہی ایمان بچانے کا ذریعہ ہے. میں نے 2 مقامات سے کلمات طیبات قرآنیہ پڑھے. ایک میں یہ بتایا گیا کہ تعلق کس سے بنانا ہے, ایک میں یہ بتایا گیا کہ کس سے بچ کے رہنا ہے. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور بواسطہ حبیب کی امت, اپنے آپ کو روکو ان کے ساتھ, مانوس کرو ان کے ساتھ, تعلق جوڑو ان کے ساتھ, جڑ کے رہو ان کے ساتھ. الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی, جو صبح و شام اپنے رب کو یاد کرتے ہیں. یریدون وجہہ, اس کی رضا چاہتے ہیں. اللہ والوں سے تعلق بنانا ہے, اللہ کے ذاکروں سے, اللہ کے عبادت گزار بندوں سے تعلق قائم کرنا ہے. اور منہ پھیر کے رہنا کیسے؟ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا. منہ پھیر لے اس سے, منہ موڑ لے اس سے جس نے ہمارے ذکر سے منہ موڑا. اللہ کے ذاکروں سے تعلق بنانا ہے, اللہ کے منکروں سے, گستاخوں اور بے ادبوں سے دور رہنا ہے. یہ قرآن نے بتایا. اب وہ آیتیں پڑھتے, اس پر بھی میں قرآن پاک سے بات عرض کرتا ہوں. آج میں نے ایک پیغام اپنے احباب کے لیے جاری کیا کہ ہمیں اچھوں کے ساتھ مجلس رکھنے کا حکم ہے. اب نیٹ پر ہر کسی کی بات سننے والا وہ اس کے خلاف جاتا ہے. لا تقعد وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا, انہیں دیکھو جو ہماری آیات میں باتیں کر رہے ہیں, آیات کو جنہوں نے اپنی باتوں کا نشانہ بنایا ہوا ہے. فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ, ان کی بات نہ سنو, ان سے منہ موڑ لو جب تک کہ کوئی اور بات نہ وہ شروع کر لے. ایسی کو تو کبھی بھول جاؤ اس بات کو. وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ ذِكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. جو شیطان بھلا دے نا, کسی کے دھوکے میں آ جاؤ تو اس کے جبے کو دیکھو, اس کی پگڑی کو دیکھو, اس کی لفاظی کو دیکھو, اس سے دل متاثر ہوتا دیکھو تو پھر محتاط ہو جاؤ. جیسے ہی یاد آ جائے کہ یہ تو فتنہ ہے, یہ تو شر ہے, تو اس سے پھر منہ موڑ لو, اس کے ساتھ مجلس میں بیٹھنا. فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ ذِكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. اب کب پتہ چلے گا کہ یہ ترجمہ صحیح کر رہا ہے کہ غلط کر رہا ہے, یہ صحیح جا رہا ہے کہ غلط جا رہا ہے؟ اب اس کے لیے ایک ہی پہچان, ایک ہی بات اور ایک ہی پہچان. جو اللہ والوں کا ادب کرے, جو اللہ کے نبیوں کا ادب کرے, جو نبی کے صحابہ کا ادب کرے, جو نبی کی آل کا ادب کرے, جو اولیاء کا ادب کرے, جو علماء دین کا ادب کرے, اس سے پیار کرو, اس سے بات کرو اور اس کی بات سنو.
جنتی جنتی. اب یہ پہچان دلوں میں بٹھا لیں. کوئی کتنا ہی بڑا مقرر کیوں نہ ہو, کتنا ہی بڑا مصنف کیوں نہ ہو, کتنا ہی بڑا خطیب کیوں نہ ہو, کتنا ہی بڑا مبلغ کیوں نہ ہو, جب جن طبقات کا میں نے ذکر کیا کسی ایک کا بھی ادنا سا بھی گستاخ پاؤ اس کے منہ پہ تھوکو. اس کی بات نہ سنو. یہی پہچان ہے سچوں کی. وہ ادب کرنے والے ہوتے ہیں, نہ اللہ کی بے ادبی, نہ اللہ کے نبیوں اور رسولوں کی بے ادبی, نہ نبی کے یاروں اور نبی کی یار کی بے ادبی, نہ اولیاء کی بے ادبی, نہ علماء کی بے ادبی. جو ارتکاب کرتا ہے اس کا وہ ہمارا نہیں ہے. جو صدیق اکبر کا نہیں ہے وہ ہمارا کیسے ہو سکتا ہے؟ جو فاروق اعظم کا نہیں ہے وہ ہمارا کیسے ہو سکتا ہے؟ جو عثمان غنی کا نہیں ہے وہ ہمارا کیسے ہو سکتا ہے؟ جو حیدر کرار کا نہیں ہے وہ ہمارا کیسے ہو سکتا ہے؟ جو غوث اعظم کا نہیں ہے وہ ہمارا کیا ہو سکتا ہے؟ جو ابو حنیفہ کا نہیں ہے وہ ہمارا کیا ہو سکتا ہے؟ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. پہچان یہی ہے, جو جس کی بات اللہ کے محبوبوں سے دور لے جانے والی ہے اس کی بات نہ سنو. حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی عالی مرتبہ تابعی ہے. حجاج بن یوسف نے ان کو شہید کروایا تھا اور انہوں نے عجیب حق گوئی کا مظاہرہ کیا تھا. حجاج نے ان کو شہید کروایا اور اس کے بعد انہوں نے کہا تھا حجاج یاد رکھنا مجھے مارنے کے بعد تم کسی کو مارنے پر قادر نہ ہو سکو گے. سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ گلی میں جا رہے, آگے سے ایک آ گیا گمراہ بد عقیدہ, اور بد عقیدے اس دور میں دو ہی طرح کے تھے, یا وہ صحابہ کے منکر تھے یا اہل بیت کے منکر تھے. خارجی سامنے آ گیا گمراہ, سعید بن جبیر کو روکتا ہے اور کہتا ہے کہ میری ایک بات سن لیں. یوں اشارہ کیا, یوں یہ دیکھ رہے ہیں نا, فرمایا میں اتنی بھی تمہاری نہ سنوں گا. چلتی ہے. دیکھنے والوں نے کہا یہ کیا بات ہوئی, اس کی بات سن لیتے تو کیا ہوتا. فرمایا یہ گمراہ ہو سکتا ہے کہ اس کی کوئی بات میرے دل پہ اثر انداز ہو جاتی, مجھے پسند آ جاتی اور میں پھر ہلاک ہو جاتا, میں برباد ہو جاتا, میں تباہ ہو جاتا. ایمان کی کرو فکر, کوئی تحقیقات میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو میں عرض کرنے لگا تھا کہ میں نے وہ پیغام جاری کیا نا تو فوراً ایک صاحب کا اس پر رد عمل آیا, جی تو قرآن و حدیث پڑھ رہے ہوتے ہیں تو پھر ہمیں کیسے پتا چلے گا, اسی لیے تو نہیں نہ سننا جب پتا نہیں چلتا, اسی لیے تو نہیں سننا. دیکھیں جی ذرا ایک تمثیل سے میں عرض کرتا ہوں, غور فرمائیں. الماری میں 10 شیشیاں رکھی ہیں, سونے ذرا
ایک میں زہر ہے، 9 میں شفا بخش دوا ہے۔ ایک میں زہر ہے، 9 میں شفا ہے۔ یوں 10 شیشیوں میں وہ گلی ملی رکھی ہوئی ہے، اب پتہ نہیں ہے کہ کس میں زہر ہے۔ کیا کوئی عقل مند ایسا ہے کہ اس کے باوجود اس کو لینا چاہے گا؟ جس کو اپنی جان سے پیار ہے وہ ان 10 شیشیوں کے قریب بھی نہ جائے گا۔ پتہ نہیں کس کے اندر زہر ہو، زہر سے جان ہی جائے گی نا۔ جب جان کا خطرہ ہے تو آپ اتنے محتاط ہوتے ہیں، جب ایمان کا خطرہ ہو تو پھر کیوں اتنے غیر محتاط ہو جائیں گے؟ امام ابن سیرین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تعبیر الرؤیا کے امام ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فیض حاصل کیا ہے، بہت بڑے تابعی ہیں، بڑی شان کے مالک۔ ان کے پاس 2 بندے آئے گفتگو کرنے کے لیے، ہم آپ کو کچھ قرآن سنانا چاہتے ہیں۔ میں نہ سنوں گا، ہم کچھ حدیثیں سنانا چاہتے ہیں، میں نہ سنوں گا، جاؤ اٹھ جاؤ یہاں سے، میں تمہاری بات نہیں سنوں گا۔ چلتے کیے، شاگردوں نے عزیزوں نے کہا وہ قرآن سنانا چاہتے تھے، وہ حدیث سنانا چاہتے تھے، آپ نے ان کی بات نہیں سنی۔ وہ قرآن سناتے، وہ حدیث سناتے، وہ من مانی تعویلیں کرتے، وہ کوئی گمراہی کی بات میرے دل میں ڈال جاتے جس کی وجہ سے میں ہلاک ہو جاتا۔ مجھے اپنا ایمان ان سے زیادہ عزیز ہے۔ صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ سبحان اللہ۔ ایمان بڑا قیمتی ہے، اور یہ بھی آپ تسلیم کریں گے کہ بندہ مجلس سے صحبت سے اثر لیتا ہے، اثر لیتا ہے۔ جس کی مجلس میں بیٹھے گا اس کا اثر لے گا۔ اب اللہ تبارک و تعالی جن دلوں پر اپنی خاص مہربانی فرماتا ہے کہ وہ تو منکروں اور گستاخوں اور بے ادبوں کی شکل دیکھنا گوارا نہیں کرتے، اور الحمدللہ اس فقیر کو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل حاصل ہے۔ جو چاہے کہتا پھرے، کوئی ناراض ہوگا، کوئی گلہ کرے گا، کوئی بد اخلاق کہے گا، لیکن ایمان مجھے بڑا پیارا ہے، مجھے اپنا ایمان عزیز ہے۔ جو ان گستاخوں بدتمیزوں کی سنے، ان کی کوئی بات اچھی لگے تو عقیدہ متزلزل ہو جائے، اس کا فائدہ کیا؟ اب ہماری جماعت کی سرپرستی فرمائی خواجہ احمد مہروی نے، پیر میر علی شاہ صاحب نے، خواجہ شاہ محمد سلیمان دوسوی نے، اب بھی ہم تحقیقوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ حسن ہے میرے سامنے، حسن کے ماں سوا نہیں، سبحان اللہ۔ حسن ہے میرے سامنے، حسن کے ماں سوا نہیں، عشق میں مبتلا ہوں میں، کفر میں مبتلا نہیں، عشق میں مبتلا ہوں میں، کفر میں مبتلا نہیں۔
نفسکا مع الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ. قرآن پاک اپنے آپ کو ان کے ساتھ جوڑو نا، ان کے ساتھ مانوس کرو جو اللہ کو یاد کرنے والے، اور اللہ کے ذکر میں ایسے ڈوبے ہوئے کہ اللہ والوں کی گستاخی کا وہاں تصور بھی نہیں ہے. اب یہاں تک تو ایک تمہیدی گفتگو ہے کہ ہم نے تحقیقات میں نہیں پڑھنا. تحقیقوں والے تحقیقات کر گئے ہیں. وہ یہ میں جملہ میں نے کہا کہتا رہتا ہوں کہ جس درخت کے ساتھ پھل لگ جائے، پھل لگ رہا ہے نا، اس کی جڑ ضرور ہری ہے. جس پودے کے ساتھ پھول لگے ہوئے ہیں، پھول کھلے ہوئے ہیں، اس کی جڑ سلامت ہے. اب کھود کر جڑ کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. جس عقیدے پر پیر مہر علی شاہ ہے، جس عقیدے پہ خواجہ احمد مہروی ہے، اس عقیدے کے کھڑے ہونے میں کوئی شک ہو نہیں سکتا. بے شک بے شک بے شک. بخاری شریف میں ایک حدیث پاک سناتا ہوں. ابن عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے، کان ابن عمر، یہ خارجیوں کی باب الخوارج، خارجی صحابہ وال بیت دونوں کے منکر، دونوں کے بے ادب. کان ابن عمر یراہم شرار الخلق قال انہم انطلقوا الى آیات نزلت فی الکفار جعلوها علی المسلمین. سبحان اللہ. فرمایا خارجی یہ ساری مخلوق سے برے. آیتیں جو نازل ہوئی کافروں کی مذمت میں، یہ ان کو چسپاں کرتے ہیں مسلمانوں پر. اب لوگوں نے جو ہر کسی کی سنتے ہیں، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. یہ کشف المعجوب شریف حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف لطیف. حضرت محبوب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جس سے پیر کامل نہ مل رہا ہو وہ کشف المعجوب کو پڑھے، اپنا پیر بنائے، اسے رہنمائی ملے. کشف المعجوب شریف کے کئی ترجمے ہوئے. ایک ترجمہ کشف المعجوب کا جماعت اسلامی والے میاں طفیل صاحب نے بھی کیا. مودودی صاحب کے بعد جو امیر جماعت بنے تھے جماعت اسلامی کے، میاں طفیل، انہوں نے بھی ترجمہ کشف المعجوب کا کیا. داتا صاحب پر کوئی اعتراض نہیں کیا. اب ایسے بکواسی پیدا ہو گئے جو آج کل کے صاحبزادوں پر نہیں، وہ براہ راست داتا صاحب پر تان کر رہے ہیں، خواجہ صاحب پہ تان کر رہے ہیں، اور لوگ ان کی بک بک سننے میں لگے ہوئے ہیں. کہتے جی جو بزرگوں کے ہم نام لیتے ہیں، کہتے جی تو ہم قرآن نہ پڑھیں جی، ہم حدیث نہ پڑھیں جی.
قرآن و حدیث تو ضرور پڑھیں لیکن اس کی قابلیت تو پیدا کریں نا. پھر یہ بات میں ایک تفصیل سے عرض کروں گا. آپ کا بچہ بیمار ہو جائے تو آپ اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتے ہیں. آپ کیوں نہ کوئی حکمت کی کتاب کھولیں, کیوں ڈاکٹروں کی فیسیں بھریں. نیٹ پر جناب کتابیں موجود ہیں, انگریزی ادویات کی کتابیں موجود ہیں, یونانی کی موجود ہیں, ہومیو کی موجود ہیں. کوئی جناب آپ ادھر سے ڈاؤن لوڈ کریں نا کوئی کتاب, اس میں پڑھ لیں جی یہ علامات ہے, یہ بیماری ہے, اس کی یہ دوائی ہے, بس ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت ہی کوئی نہیں. کیا ایسا کرو گے؟ ایسا نہیں کرو گے. کیوں؟ کہ آپ اس فن کو, ہم اس فن کو سمجھتے نہیں. ہم اس فن کو سمجھتے نہیں ہیں. ہمیں اپنے بچے کی جان عزیز ہے نا, تو ہم بہترین ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں, اسپیشلسٹ تلاش کریں گے. اسپیشلسٹوں میں بھی جو زیادہ نامور ہیں ہم اس کو منتخب کریں گے کہ بچے کی جان کا معاملہ ہے, آپ خود علاج نہیں کرتے اور آپ کا کوئی قانونی مسئلہ بن جائے, آپ لا کی کتاب کھول کے نہیں بیٹھ جاتے, آپ وکیل کے پاس جاتے ہیں. کہیں پھنس نہ جائیں, کہیں پھنس نہ جائیں, وکیل سے آپ مدد لیتے ہیں. اس دنیا میں پھنسنے کا اتنا ڈر ہے کہ وکیل کے محتاج ہو گئے. آپ کیوں نہ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہو, کیوں نہ آپ نے کسی شعبے میں پی ایچ ڈی کر رکھی ہو, آپ بیمار ہوں گے تو ڈاکٹر کے پاس جائیں گے, مقدمے میں پھنسیں گے تو وکیل کے پاس جائیں گے. تو ایک ایمان ہی آپ نے ایسا سمجھ لیا ہے کہ اگر غلط ہو گیا تو آگے پھنس جانا ہے. اس کا بھی خیال کرو, آگے بھی جا کے جواب دینا ہے. پھر جانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ آپ کے پاس کس شے کی کمی ہے؟ اللہ والے بھی ہمارے پاس, اہل ذکر ہمارے ہیں, اہل علم بھی ہمارے ہیں, غوث اعظم بھی ہمارے ہیں, امام اعظم بھی ہمارے ہیں. اپنے عقیدے اور ایمان کی حفاظت کیجیے. اب ایک یہ جو باطل ہے نا وہ ہیلے کرتا ہے. مومن سادہ ہوتا ہے, سادہ طبیعت. مومن کی طبیعت سادہ ہوتی ہے, وہ پیچیدگیاں نہیں ہوتی, وہ چکری نہیں ہوتا, وہ مکری نہیں ہوتا. مومن سادہ ہوتا ہے. گمراہ کرنے والے ہوتے ہیں چالاک اور عیار, وہ عجیب عجیب انداز اختیار کرتے ہیں, لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے عجیب انداز اختیار کرتے ہیں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. یہ اپنے ہی قریبی محلے کے ایک نوجوان ایک دفعہ میرے پاس آیا, کہتا ہے جی ایک لاہوری مرزائی سے میری چیٹ ہو رہی تھی نیٹ پر, تو وہ کہتا ہے جی کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہے, آپ اب دنیا میں نہیں آئیں گے. اور اس کو کچھ دلائل دیے, ہوا پریشان, تو وہ میرے پاس آ گیا. تو میں نے اسے حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تصنیف شریف رد قادیانیت میں وہ پڑھنے کے لیے دی. الحمدللہ اس کا ایمان سلامت رہا. سبحان اللہ. اب میں نے یہ بات کیوں سنائی, یہ عرض کرنا چاہتا ہوں. اب بالفرض عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو گئی ہو تو اس سے مرزا کی نبوت تو ثابت نہیں ہوتی, وہ تو نہیں ثابت ہوتی. پھر وہ یہ چکر چلاتے کیوں ہیں کہ وہ آپ کو
نفسیاتی طور پہ مرعوب کریں گے. آپ ان کے دلائل کے آگے جب آپ مبہوت ہو جائیں گے, آپ بول نہ سکیں گے, آپ کے پاس دلیل نہ ہوگی, آپ رعب میں آ جائیں گے. اس کے بعد اگلا قدم وہ آپ کو مرزے کی نبوت کی طرف لے کے جائیں گے. اس طرح کا فتنہ جنہوں نے یہ مسئلہ تفضیل کھڑا کر دیا اور اس میں دھوکہ کیا, ہمیں یہ اہل بیت سے بڑی محبت ہے, ہمیں اہل بیت سے بڑی محبت ہے, اس دعوے کے ساتھ عقیدہ تفضیل چھیڑا. بخاری شریف حیدر کرار کرم اللہ تعالی وجہ الکریم, آپ کے فرزند حضرت محمد بن حنفیہ رحمت اللہ تعالی علیہ وہ سوال کرتے ہیں, مولا کائنات سے سوال کرتے ہیں کہ حضور کے بعد اس امت میں سب سے افضل کون؟ ابو بکر. مولا کائنات نے خود فیصلہ فرما دیا. اب یہ بخاری شریف میں ہے. اب یہ روافض کا یہ مسئلہ نہیں, وہ تو صحابہ کو مسلمان ہی نہیں مانتے, ان کا تو یہ مسئلہ ہی نہیں ہے. یہ سنی کہلانے والے یہ تفضیل کا مسئلہ انہوں نے کھڑا کیا. اب بخاری شریف بخاری 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 کی رٹ لگاتے ہیں. خود مولا کائنات کا ارشاد حضور کے بعد اس امت میں سب سے بڑے ابو بکر ہیں, ان کے بعد فاروق اعظم ہیں. سبحان اللہ. وہ فیصلہ خود فرما گئے. اب یہ بات یہاں سے چھیڑی, اب اس کا نتیجہ آگے کیا نکل سکتا ہے؟ جب بندہ یہ ان کی باتوں میں آ کے مان لیجیے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ افضل ہیں, تو پھر جب وہ افضل میں موجود ہیں پھر ان کو خلیفہ کیوں نہیں بنایا؟ پھر وہ ذات آئے گی خلافت پر. تو یہ در حقیقت رفض کی توحید ہے, یہ بنیاد ہے رفض کی. اس سے اور آسان تر مسئلہ جو انہوں نے تلاش کر لیا کہ ہر بندے کے ساتھ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بات شروع کریں گے. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کو خلیفہ بنایا حضرت امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, ان کے سر پہ یہ عمارت کی دستار حضرت حسن نے باندھی. وہ جو تنقیدیں ہیں ان کی ذات پر, کیا وہ حسن کو نہیں معلوم تھا؟ یہ سب کچھ تمہیں پتا چل گیا اس دور میں, اور جو ان کے پاس موجود تھے حسن ان کو نہیں پتا تھا. اور اگر تمہاری یہ بک بک مانی جائے پھر تان آئے گا امام حسن کی ذات پر. امت کی باغ ڈور اتنے برے انسان کے حوالے کر دی. کتنا بڑا تان آئے گا جناب حسن پر, کتنا بڑا تان آئے گا. یہ دیکھیں سلاسل میں سلسلہ چشتیہ کی میں بات کروں, خلافت لینا سب سے مشکل ہے. اس سلسلے میں سب سے مشکل ہے کہ اتنے مجاہدے کرواتے ہیں کئی سال. بابا شیخ فرید رحمت اللہ علیہ کتب صاحب نے اتنا مجاہدہ کروایا. خواجہ اجمیری جب تشریف لائے
بابا صاحب سے اٹھا نہ گیا، تعظیم کے لیے اٹھنا چاہا تو گر گئے، مجاہدے کر کر کے اتنے کمزور ہو چکے تھے، سلطان الہند کی تعظیم کے لیے اٹھا نہ گیا۔ تو خواجہ صاحب نے اس وقت قطب صاحب سے فرمایا کہ آپ کب تک اس درویش کو اس مجاہدے کی بھٹی میں جلاتے رہیں گے؟ اس پر احسان فرمائیں، اسے کچھ ادا فرمائیں۔ یہ خلافت اتنی مشکل سے دیتے ہیں تو حسن نے اتنی آسانی کے ساتھ کیسے ساری امت کی باغ ڈور امیر معاویہ کے سپرد کر دی؟ اللہ اللہ اللہ۔ یہ تان آئے گا ان کی ذات پر، اس لیے صحابہ کے خلاف بات ہم کسی کی نہ سنیں گے۔ اگر آپ ہے نا کسی گمراہ کی بات سننے لگ جائیں، آخر مرزائیوں کی مثال آپ کے سامنے ہے، ایک خاصی بڑی تعداد مرزائیوں کی پاکستان میں ہے، ہندوستان میں ہے، دوسرے ممالک میں۔ اب حضور کے دور میں کسی اور کو نبی مان لیا لوگوں نے، آخر کوئی دلائل تو انہوں نے بنا رکھے ہیں نا، دلائل تو مرزائیوں نے بھی گھڑ رکھے ہیں، تو جو دلائل دینا شروع کرے آپ اس کے دلائل سننا شروع کر دیں گے، پھر تو اگر آپ نعوذ باللہ مرزائی کے ہتھے چڑھ گئے تو آپ ادھر بھی جا سکتے ہیں۔ تو کیوں نہیں اپنے ایمان کی فکر کرتے سے ایک کو پہچانے، ایک جماعت۔ حضور نے فرمایا 73 فرقے بن جائیں گے، 72 ہیں دوزخی، ایک ہے جنتی۔ یا رسول اللہ وہ کون سا ہے؟ رمان علیہ و صحابی، وہ جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہیں۔ سبحان اللہ۔ مولا کائنات حیدر کرار کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، میں یہ بات چیلنج دے کے کہہ رہا ہوں، تینوں خلفاء صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حیدر کرار نے تینوں کی بیعت کی ہے۔ اہل سنت کی نہیں، میں کہتا ہوں اپنی کتابوں سے دکھا دیں کہ بیعت نہیں کی، اپنی کتابوں سے دکھا دیں، کبھی ایسا نہ ہوگا۔ مولا کائنات نے تینوں خلفاء کی بیعت کی اور 24 سال تینوں کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے۔ ان کو نہیں پتا تھا، اب انہیں پتا چل گیا۔ جن کا حق تھا، جن کے بقول میں ان کا حق تھا، وہ تو نہیں بولے، انہوں نے تو کوئی جھگڑا نہیں کیا۔ اب اگر کوئی یہ کہے، آخری بات عرض کرتا ہوں، کوئی اگر یہ کہے کہ جی ان کے پاس طاقت نہیں تھی، یہی کہہ سکتے ہیں نا، اور کیا کہیں گے، کیونکہ خلافت تو قائم ہوئی ہے، اور پھر سنیوں نے ہی یمن فتح کیا، سنیوں نے ہی شام فتح کیا، سنیوں ہی نے عراق فتح کیا، سنیوں ہی نے ایران فتح کیا، اور سنیوں ہی نے افریقہ فتح کیا، اور سنی ہی بڑھتے بڑھتے چین کی حدوں تک پہنچے ہیں۔ یہ ٹولہ بتایا انہوں نے کیا کیا آج تک امت کے لیے؟ بھائی کیا کیا؟ یہ کہیں طاقت نہیں تھی۔ اب یہ ادھر یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ تو شیر خدا ہے، شیر خدا ہے، شیر خدا کو کیا ڈر؟ بھائی اللہ کا شیر ہے، ڈرتا نہیں، دبتا نہیں ہے۔ اسد اللہ الغالب، وہ دبنے والا نہیں، وہ اوپر اوپر سے ماننے والا نہیں، جس کو دل سے مانے گا اسی کا اظہار زبان سے کرے گا۔ علی نے جس کو مانا ہے دل سے مانا ہے۔ بے شک
کے پاس طاقت نہیں تھی تو طاقت پھر امام حسین کے پاس بھی پھر تو کوئی نہیں تھی. یہ ظاہری اعتبار سے وہ تو مدینہ میں تھے, علی تو مدینہ میں تھے, حسین کربلا میں ہیں, یہ صحرا میں ہیں, اور سارا کنبہ کٹوا چکے ہیں, 3 دن کے بھوکے پیاسے بھی ہیں, اس کے باوجود باطل کو قبول نہیں کرتے ہیں. جب بیٹا باطل کو ان حالات میں بھی قبول نہیں کرتا تو پھر باپ نے مدینہ میں باطل کو کیسے قبول کر لیا؟ سرکار حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کچھ لٹا دیا, اس کے باوجود باطل کو قبول نہیں کیا. اکیلے تھے پھر بھی باطل کو قبول نہیں کیا, اکیلے میدان میں. ادھر دنیا ہے اور دنیا کے بندے, ادھر دنیا ہے اور دنیا کے بندے, ادھر میرا خدا ہے اور میں ہوں. سبحان اللہ. حسین پاک اکیلے ہیں پھر بھی یزید کو قبول نہیں کیا, تو حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ تو اہل بیت موجود ہیں, حضرت عباس موجود ہے, آپ کے شہزادے آپ کے ساتھ ہیں, آپ کے وفادار طرفدار محب موجود ہیں, پھر کیسے مان لیا؟ جس کو علی نے مانا ہے وہ باطل نہیں ہے, وہی حق ہے. بے شک. تو یہی میرا پیغام تھا کہ ایمان بہت بڑی قیمتی شے ہے, اس کو بچانا ہے, ہر حال میں بچانا ہے. کہ نمازوں کی کوتاہی معاف ہو جائے گی, روزے کی کوتاہی معاف ہو جائے گی, لیکن ایمان میں کوئی نقص ہوا تو پھر اس کے لیے معافی کوئی نہیں. یہ سب سے قیمتی متاع ہے. اللہ ہمیں ان قرآنی حقائق کو دلوں میں راسخ کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں اپنا ایمان بچانے کی توفیق عطا فرمائے.